آپ کی ولادت عام الفیل سے 2 سال اور 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ولادت، اور آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، اور خلافت آپ نے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن 12 ربیع الاول 11 ہجری تا 22 جمادی الاخر کو آپ کا وصال ہے، یعنی کہ ٹوٹل 2 سال 6 ماہ اور 10 دن بنتے ہیں، 3 مہینے اور 10 دن آپ نے خلافت فرمائی۔ اور وصال آپ کا جو کہ آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی اور اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں، 22 جمادی الاخر آج ان کا وصال کا دن ہے۔ اور رفیق ہجرت جب مکہ نے ظلم کیا اور مکہ والوں کی تکلیفوں کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت رفیق ہجرت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت قریب ہوا تو ابو بکر صدیق نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلوایا اور بلا کے وصیت فرمائی کہ اے علی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے غسل دینا، جس طرح سے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اسی طرح سے مجھے بھی غسل دینا۔ اور ساتھ دوسری وصیت فرمائی کہ جن کپڑوں میں میں ہوں انہی کپڑوں کے ساتھ مجھے کفن دے دینا، اسی پھٹے پرانے کپڑوں سے، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت بنسبت مرنے والے کے جینے والے کو زیادہ ہوتی ہے، تو یہ نئے کپڑے جو مجھے کفن کے طور پہ دیے جائیں گے، یہ کسی کو دے دینا اور مجھے اسی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد تیسری وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو غسل دینے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے جا کے میری 4 پائی کو رکھ دینا اور عرض کرنا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہے، تو اگر اندر سے آواز آئے، حاضری کی سعادت مل جائے تو مجھے آقا کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ پھر حضرت انس بن مالک وہ فرماتی ہے کہ پھر ابو بکر کا وصال ہوا، پھر اسی طرح سے آپ کو غسل مولا کائنات علی مرتضیٰ نے دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ کا جو ہے 4 پائی کو روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، تو پھر جا کے ہم نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہیں۔ تو پھر حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم درود و سلام پڑھنے لگ گئے، تو اتنے میں جو روضہ رسول کا دروازہ تھا اس کو تالا لگا ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، دروازہ بھی کھل گیا، اندر سے آواز آتی ہے، اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب پہلے ہی اپنے حبیب کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ تو پھر جب اندر سے آواز آئی تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں مدفن کر دیا گیا۔ تو اگر ان کی جان کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے دیکھا جائے
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جس کی مال نے بھی مجھے فائدہ دیا، جس کے جان نے بھی مجھے فائدہ دیا، کہ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا، جب بھی جان کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا۔ تو اگر مال کی وضاحت کرتے چلیں یا جان کی تو یہ بہت ہی لمبا وقت نکل جائے گا کہ صحابہ وہ صحابہ ہے ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہے ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا فضل ہوتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا فضل ہوتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔